السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اس کائنات میں ساری مخلوقات کے اندر، ساری انسانیت کے اندر ایک ہی ذات ایسی عظمتوں والی ہے کہ اگر اس کے فرمان کو، اس کے عمل کو، اس کے قول کو چھوڑ کر دوسرا رخ کیا جائے تو وہ یقیناً شیطانی رخ کہلاتا ہے۔ اور وہ ذات کون ہے کہ جن کی اتباع لازمی اور ضروری ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جس کے بارے میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجیے اگر اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور یہاں تک فرما دیا کہ نبی کی پوری حیات طیبہ کا ہر لمحہ تمہارے لیے سیمپل اور نمونہ ہے، جو عمل کرنا ہے اس کے مطابق کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوتے تو آپ مقتدیوں کی صف کو دیکھا کرتے، کوئی بھی آگے پیچھے ہو اس کو آ کر کے برابر کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، اپنی صفوں کی درستگی کر لو، اس لیے کہ صفوں کی درستگی کرنا نماز کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ اور ایک موقع پہ فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، کیا تم اس طرح سے صف نہیں بناتے ہو جیسے فرشتے اپنے رب کے سامنے صف بناتے ہیں؟ قیل وکیف تصف الملائکۃ عند ربها، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ آپ نے دو صفتیں ان کی بیان فرمائیں، یکملون الصفوف الاولا، جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو دوسری نہیں بناتے، دوسری مکمل نہ ہو تیسری نہیں بناتے، اگلی صف مکمل ہونے کے بعد پھر نئی صف بنتی ہے۔ اور دوسری صفت وَيَتَرَاصُونَ فِي صُفُوفِهِمْ، اپنی صفوں میں مل کر چونا گج ہو کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے ایک دم۔ چونا گج کس کو کہتے ہیں؟ دیوار قائم کی جا رہی ہو، دو بلاک رکھے ہیں، اس کے درمیان میں گارا ڈال دیا، دونوں کو ملا دیا تاکہ مضبوطی آ جائے، اور جب دونوں ملی بھی نہ ہو اور اینٹوں پر اینٹیں رکھ کر کے اور گارا ڈال دیا جائے اور درمیان میں خلا رہ جائے دو اینٹوں کے، تو یقیناً وہ کمزوری ہوگی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یا تو تم اپنی صفوں کی درستگی کرتے رہو گے، مل کے کھڑے ہوگے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو پھیر دے گا، تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا۔ لیکن یہ دیوبندی، یہ بریلوی، سنی، یہ شیعہ، ان کو سب کو دیکھ لیں آپ، ان کے علماء کو دیکھ لیں، ان کے باباؤں کو دیکھ لیں، ان کے مفتیوں کو دیکھ لیں، ان کے جبے شبے کبے پہننے والوں کو دیکھ لیں، ان کے نماز پڑھانے والے اماموں کو دیکھ لیں کہ جب یہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ان کو موقع مل جائے، اس امام کو بھی جو نماز پڑھاتا ہے ہمیشہ، اور پیچھے کھڑے ہونے کا موقع مل جائے تو ایک دوسرے کے قدم سے 4 انچی 6 انچی کا فاصلہ چھوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک رسالہ دیکھا چھوٹا سا، جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کی تائید کی ہوئی تھی، اس کے اندر یہی لکھا کہ اپنے دونوں پیروں کو اتنا قریب کر لو کہ بس 4-5 انچ کا فاصلہ ہو تمہارے دونوں پیروں کے درمیان۔ جب کیفیت یہ ہوگی تو قدم اپنا قدم برابر والے کے قدم سے نہیں ملے گا۔ جبکہ صحابی رسول حضرت سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں صفیں برابر کر لو، اللہ کی قسم یا تو تم ضرور صفیں سیدھی کرو گے یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ پیدا کر دے گا۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر تو ہماری یہ حالت ہو گئی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملاتا، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا اور ٹخنے کے ساتھ ٹخنا جوڑ کر کے
اپنا قدم اپنے برابر والے کے قدم کے ساتھ ملا کر کے کھڑا ہوتا تھا. ہماری یہ کیفیت تھی. ان صحابہ کے بارے میں اور ان کے ایمان کے بارے میں رب نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان کی طرح سے تم بھی اگر ایمان لے کر کے آؤ گے تو فقد اہتدوا، ہدایت پر ہو ورنہ گمراہ ہو. صحابہ کرام کیا الگ الگ کھڑے ہوتے تھے؟ تمام دیوبندی علماء اور بابا، سنی علماء اور بابا، پیر اور مفتی اور مرشد جتنے بھی ہیں، سب کو چیلنج ہے میرا. 10 لاکھ روپے دوں گا میں، ایک کوئی صحیح حدیث دکھا دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم دی ہو کہ تم ایک دوسرے کے قدم سے اپنا قدم نہ ملانا اور فاصلہ رکھنا، اپنے قدم کو اس کے ساتھ نہ ملانا. 10 لاکھ روپے میں انعام دوں گا. کوئی ہے مائی کا لال دیوبندی اور بریلوی سنی شیعہ علماء میں آ جائے اور آ کر کے پیش کر دے اور 10 لاکھ روپے انعام لے لے، یا پھر اپنا غلط عمل چھوڑ دیں. ان کو دیوبندی مفتیوں کو، علماء کو اور یہ بریلوی باباؤں کو سب کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور نماز اس طرح سے پڑھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے مل کر کے کھڑے ہونے کا، ورنہ نماز مکمل نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے.